قرآن پر عمل ہے اور اللہ رب العزت جل جلالہ امن والہ ہی کی اطاعت ہے اور فرما برداری ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کا مطالعہ فرمائیے، تلاوت کا شرف حاصل کیجیے اور آپ غور فرمائیں تو یہ بات واضح طور پر آپ کو دکھائی دے گی کہ اللہ نے اپنے محبوب کے اقوال کو اپنا قول اور اپنے اقوال کو نبی پاک کا قول کہا ہے۔ نبی پاک کے اقوال کو اللہ نے یہ کہا یہ میرا حکم ہے، اور اپنے قول مبارک کو، اقوال کو، کلام پاک کو فرمایا یہ میرے محبوب کا قول ہے۔ اطاعت کو دیکھیے تو فرمایا کہ ان کی اطاعت میری اطاعت ہے، ان کا کوئی فعل میرا فعل ہے، ان کا حکم میرا حکم ہے، اور ان کی نافرما برداری وہ میری نافرما برداری ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں آپ پڑھ کر دیکھ لیں، یہ بات متعدد آیات میں آپ کو نظر آئے گی اور مل جائے گی۔ چنانچہ قرآن کریم فرقان حمید کی آیت کریمہ جو اس وقت میں نے تلاوت کی ہے، اگرچہ بارہا علماء کرام سے یہ آپ نے سنا ہوگا، شاید یاد بھی ہوگا، لیکن میری بات کی تائید اس میں موجود ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ فرمایا اے محبوب، جن لوگوں نے آپ کے ساتھ بیعت کی، جن لوگوں نے آپ کے ساتھ بیعت کی ہے، اس میں ہرگز کوئی شک نہیں ہے، بے شک انہوں نے اللہ کے ساتھ بیعت کی ہے۔ انما حسر ہے، اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا احتمال ہی نہیں، ذرا شک ہی نہیں ہے۔ فرمایا بے شک اس نے اللہ کے ساتھ بیعت کی ہے۔ انما یبایعون اللہ، اور پھر آپ اس بات پر غور فرمائیں کہ بیعت میں عام طور پر جو بیعت مسنون ہے، ہاتھ میں ہاتھ ہوتا ہے اور ہاتھ اس کا اوپر ہوتا ہے جو بیعت لے رہا ہوتا ہے، اسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جاتا ہے، ایک ہاتھ اس کا نیچے آتا ہے اور دوسرا ہاتھ اس کا اوپر آتا ہے، اور بیعت لینے والے کا ہاتھ جو ہوتا ہے وہ اوپر ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ بے شک موجود ہے، وجود باری حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ بھی یقین ہے اور مسئلہ کے حق یہی ہے کہ اللہ کا وجود تو حق ہے مگر جسم سے وہ پاک ہے، اعضاء سے وہ پاک ہے، جوارے سے وہ پاک ہے، نہ ہی اس کے ہاتھ ہیں اور نہ ہی اس کی آنکھیں ہیں اور نہ ہی اس کے کان ہیں اور نہ ہی اس کا کوئی جسم اور اعضاء ہیں۔ فرمایا موجود ضرور ہے، وجود باری حق ہے مگر اعضاء سے اور جوارے سے وہ پاک ہے۔ کیوں؟ کہ جس چیز کے اعضاء ہوتے ہیں وہ مرکب ہوتی ہے، وہ چیز مرکب ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم اس ترکیب سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، تو اس کے نہ اعضاء ہیں، نہ جوارے ہیں، نہ ہاتھ ہیں، نہ بازو ہیں، نہ اس کا کوئی جسم ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ید اللہ فوق ایدی، فرمایا جنہوں نے آپ کے ساتھ بیعت کی ہے بے شک انہوں نے اللہ کے ساتھ بیعت کی ہے، اور ان کے ہاتھوں پر ید اللہ فوق ایدی، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا، بیعت کرنے والوں کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اب آپ غور فرمائیں یہ
کن کے ہاتھوں کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا ہے؟ کس کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ فرمایا؟ اس میں بھی شک نہیں کہ وہ ہاتھ جو صحابہ کے ہاتھوں پر تھا، ان کے ہاتھوں پر اللہ کے محبوب کا ہاتھ تھا۔ ان کی بیعت قرآن کہتا ہے انما یبایعونک، آپ سے بیعت کی ہے۔ اس میں بھی شک نہیں ہے کہ بیعت بھی نبی پاک سے، ہاتھ بھی نبی پاک کا، اور اللہ رب العزت جل جلالہ امن والو فرماتے ہیں کہ اس میں بھی شک نہ کرنا کہ یہ ہاتھ اللہ کا ہاتھ تھا ان کے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ان کے اقوال کو اللہ نے اپنا قول کہا، اپنے کلام کو اللہ نے ان کا قول فرمایا، اور ان کے افعال کو اللہ نے اپنے افعال فرمایا۔ قرآن کریم، اس میں کوئی شک ہے کہ یہ رب کا کلام؟ کوئی شک ہے رب کے کلام ہونے میں؟ نہیں ہے۔ قرآن گواہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں ذرا بھر بھی شک نہیں ہو سکتا کہ یہ بے شک اللہ کا سچا کلام ہے۔ یہی ابھی ایمان ہے نا جی، یہی عقیدہ ہے نا۔ لیکن اسی قرآن کریم میں ہے کہ یہ کتاب